تکبیر پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ مطففین. مطففین کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والے، کم کرنے والے. اس سورت کو سورۃ تطفیف بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں 30 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اور یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے ہیں، یعنی بعد میں نہیں کسی نے رکھے تھے، آپ نے خود بتائے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، جبکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد فوراً مدینہ میں نازل ہوئی، اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں نازل ہوئی. بہرحال زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ مدینہ میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اتر مکہ میں چکی ہو لیکن پھر مدینہ والوں کی اصلاح کے لیے اسے دوبارہ سنایا گیا ہو، اور جس نے پہلی دفعہ سنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. ایک رکوع ہے، 36 آیات ہیں، 169 کلمات ہیں اور 730 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے. للمطففین ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. مطففین کا لفظ جو ہے طوفے سے، اور اس سے باب تفیل ہے، تطفیف، اور اس سے مطفف، اور مطفف کی جمع مطففین. تفیف کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، چھوٹی سی چیز. اور تفافہ کا معنی ہوتا ہے ناپ کا پیمانہ بھرتے وقت تھوڑا سا کم بھرنا، یعنی تھوڑا سا چھوٹا پیمانہ رکھنا جس سے چیز دی جائے کسی کو. اور تفافہ کہتے ہیں ناقابل اتنا چیز کو، بہت ہی چھوٹی موٹی چیز، بالکل معمولی سی چیز. تو ہلاکت ہے چھوٹی سی چیز کم کرنے والوں کے لیے. انسان سمجھتا ہے اسے کوئی پوچھے گا نہیں، ذرہ بھی دیکھا جائے گا. بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں وہ کتنا اڑاتے ہیں اس میں سے. اگر کوئی 1 کلو تول رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنا کم کرے گا اس میں سے؟ 2 کلو، فیو گرامز. اسی طرح اگر کوئی ناپ کے دے رہا ہے یا کپڑا ناپ رہا ہے، اصل میں عربوں کے ہاں باٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہ جیسے کھجور ہے یا گندم ہے نا، تو اس کو بھی ناپ کے دیتے تھے، اور اس کے پیمانے بنے ہوئے تھے جیسے وسق اور سا کا پیمانہ ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے کہ کھجوریں وغیرہ اس میں ڈال کے اور وہ ناپ کے تو پھر وہ دیتے تھے. اور مثلا ایک پتیلے جتنی کھجوریں، اگر کسی نے کہا کہ یہ 5 کلو کا برتن ہے، تو ان کا اندازہ کیا ہوتا تھا، جو اس میں ڈالی جائے جتنی کھجوریں اس میں آ جائیں گی وہ کیا 5 کلو ہو جائیں گی. اب یہ ہے کہ وہ ناپ کے دے رہے ہیں یا تول کے دے رہے ہیں یا کپڑا ناپ رہے ہیں یا لیکوڈ ناپ رہے ہیں، تو اس میں چھوٹی موٹی چیز کا اڑانا، مثلا وہ اس پورے ٹوکرے میں سے یا اس میں سے ایک کھجور اڑا کے پیچھے کر دینا، تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ 5-6 تو نہیں نکال سکتے اس میں سے، اور نکالیں گے تو اگلے کو پتہ چل جائے گا. اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ چور ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا مال ہتھیار رہا ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں لوگوں کی نہیں دیتا اور اس چھوٹی موٹی کے پیچھے پکڑا جاتا ہے. اب پیچھے جو پچھلی صورت کے ساتھ اس کا جو لنک ہے، ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں بھی کیا ہے، وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. اور جب اس کے سامنے معاملہ آئے گا اور پھر کرامن کاتبین کی بات ہوئی کہ وہ سب جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں، وہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور پیچھے بھی ریکارڈز کی بات کہ کس طرح وہ گنے میں ہوں گے اور آگے کیا کیا پیچھے کیا کیا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لین دین کر رہا ہے اور اس لین دین میں وہ فیو گرامز یا کوئی چھوٹی سی چیز بھی اڑاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بہت فرق پڑتا ہے. ایسے شخص کے لیے تو بربادی ہے، کیونکہ تھوڑا 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 کر کے بھی بہت بڑا ہو جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ وہ اکٹھے ہو کے کیا ہو جائیں گے، بڑے پہاڑ کی طرح ہو جائیں گے اور انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوں گے. ایک موقع پر جب آپ نے جنگل میں پڑاؤ کیا تو لوگوں کو کہا لکڑیاں لاؤ، کوئی ایک لکڑی لایا، کوئی دوسری، کوئی تنکا لایا، کوئی جھاڑ لایا، اور سب اکٹھا کر کے اس سے جلا کے تو کھانا پکا لیا گیا. تو کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی لیکن اسے کھانا پک گیا. اسی طرح انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں. تو چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے، چاہے وہ نیکی ہے چاہے وہ بدی ہے. تو ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں. ڈنڈی مارنا اس لیے کہ محاورہ ہے. ڈنڈی مارنے میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی آگے پیچھے کرنا. اور عربوں میں یہ برائی عام تھی، یعنی ان کے ہاں، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل مدینہ کے
بارے میں آتا ہے کہ وہ کیونکہ تجارت پیشہ لوگ تھے یہ، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے. تو اسی لیے بعض صحابہ کو یہ شک ہوا کہ یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وہاں پر سنا کر لوگوں کی اصلاح کی تھی کہ ایسا کرنا چھوڑ دو. تو ویل للمطففین. اور پھر یہاں ایک بات یاد رہے کہ یہ صرف ناپ تول کے لیے نہیں بلکہ لین دین کے جو پیمانے ہیں ان سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. انسانوں کی زندگی میں لین دین جاری رہتا ہے. جیسے حقوق اور فرائض کا معاملہ ہے، مثلا ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، تو ان سب میں لین دین چلتا ہے نا، یا نہیں؟ شوہر بیوی کے حقوق ہیں تو لین دین چلتا ہے. اب کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. الذین وہ لوگ اذا جب اکتالوا ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر، یعنی لوگوں سے، علی بمانے فی ہے یعنی لوگوں سے جب لیتے ہیں، یعنی لوگوں پر جو ان کا حق ہے جب وہ واپس لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں. یستوفون جو ہے نا استیفا سے ہے، استیفا وفا سے یعنی پورا طلب کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جب لینے کی باری آتی ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے، پورا لیتے ہیں، شدید حریص ہیں، اپنا حق نہیں چھوڑتے، اور اگر نہ کوئی دے تو بپھر جاتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ اور جب ان کو ناپ کے دیتے، کالو جو ہے نا یہ کیل سے، کیل پیمانے کو کہتے ہیں، کاف یہ لام. اب وزنوہم یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی بخیل ہے انتہائی. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. ان آیات میں حرص اور بخل دونوں کی مثال ملتی. دینے کے معاملے میں مٹھی نہیں کھلتی اور لینے کے معاملے میں رتی بھر نہیں چھوڑتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھتے ہیں الا یظن اولئک، کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ، انہم مبعوثون کہ بے شک وہ دوبارہ اٹھائے جانے والے. ان کو بھول گیا، ان کو یقین نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے. لیوم عظیم، ایک بڑے دن کو. کون سا ہے وہ دن؟ قیامت کا دن. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یعنی ان لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں. اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے وہ کوئی آسان نہ ہوگا. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے کے اندر غرق ہوگا. کسی کا اس پورا ڈوبا ہوگا، کوئی آدھا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کہیں تک. بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوا ہوگا. پسینہ کب آتا ہے؟ شرمندگی سے، ندامت سے اور گھبراہٹ سے. تو وہ وقت بہت گھبراہٹ کا وقت ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے لیے پسینے کی لگام ہوگی، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ اس دن کا قیام مومن کے لیے چھوٹا ہوگا. کتنا ہوگا؟ فرض نماز جتنا. لیکن جو فرض نماز ہی ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا پیمانہ ہوگا؟ پھر وہ تو ظاہر دوسروں کے برابر ہو جائے گا. تلاوت سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اب دیکھیے کہ قوم شعیب کا جرم کیا تھا. ناپ تول میں کمی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. اور صرف قوم شعیب نہیں، ہم سب کو بھی یہی حکم ہے
سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سورۃ انعام میں آتا 152 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین صرف نماز روزہ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ انسان اپنے لین دین کے معاملات میں کھرا ہو اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کا حق کم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اور یہ بھی ہے کہ ویسے تو وزن اور ناپ اور تول، میزان اور مکیال کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا اطلاق زندگی کے تمام معاملات پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز روزے پہ بھی ہوتا ہے. نماز کے بارے میں رکوع سجدہ پورا نہ کرنا، اس میں کمی کر دینا، صحیح طور پہ نہ جھکنا، پوری تسبیحات نہ پڑھنا. بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے اتنی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی وہ شاید اللہ اکبر کہہ کے آدھی تسبیح رستے ایک تو پڑھ لیتے ہیں جاتے جاتے، ایک وہاں پڑھ لیتے اور ایک کھڑے ہوتے ہوتے پڑھ لیتے ہیں. تو یہ رکوع تو نہیں ہوا نا. اسی طرح سجدے میں بھی، اسی طرح عبارت پڑھتے وقت بھی حروف کھا جانا، الفاظ کھا جانا اور کچھ سے کچھ پڑھ دینا اس کو، یہ بھی تطفیف ہے. وضو میں پوری طرح اعضاء کا نہ دھونا. ایڑیوں کے خشک رہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ. یہی لفظ بولا تھا ویل کا، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہ سارا وضو ہو رہا ہے، ایڑی خشک ہے، توجہ نہیں دی. پھر اسی طرح موطا امام مالک میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کہا لقد تففت، تو نے اللہ کے حق میں کمی کی، تطفیف کی. تو امام مالک نے حضرت عمر کے اس قول کے اوپر ایک پھر اصول بنایا کہ لکل شیء وفاء و تطفیف، ہر چیز میں وفا اور تطفیف ہے. یعنی یہ وفا کیا ہے؟ پورا کرنا. تطفیف کیا ہے؟ کمی کرنا. یہ ہر معاملے میں ہے، صرف چیزوں کے ناپ تول میں نہیں بلکہ عبادات میں بھی ہے، نماز، وضو، طہارت میں، اللہ کے حقوق میں، بندوں کے حقوق میں. اسی طرح کسی سے کام لینا، کسی کو ملازم رکھنا اور اس کا حق نہ دینا. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ مزدوری پوری لے لیتے ہیں، یعنی کام پورا لے لیتے ہیں اور مزدوری کے وقت بھاگ جاتے ہیں، ویج ہی نہیں دیتے، چھپ جاتے ہیں، دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے، لیکن قیامت کے دن تو کہاں بچ کے بھاگیں گے. اور کس چیز میں ہو سکتا ہے مثلا، اور کہاں تطفیف ہو سکتی ہے؟ مثال سے سمجھنا چاہیے نا. کسی جگہ کام کرتے ہوئے اوقات کی پابندی نہ کرنا یا اس چیز کو ضائع کرنا. مثلا اگر آپ کو کہیں جاب ملی ہے، آپ اس جاب میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کا حق نہیں بنتا ان کو چرا لیتے ہیں، یا یہ کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو مس یوز کرتے ہیں، مس ہینڈل کرتے ہیں. مس ہینڈلنگ بھی تو جیسے مشینری کی مس ہینڈلنگ ہے، ایسا آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز. تو یہ بھی کسی کے حق میں کمی کرنا ہے، اس کو نقصان دینا ہے. اور بعض اوقات اگر ایک بات کسی کی دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو پوری نہیں پہنچاتے، اور آدھی بات پہنچانے میں فساد ہو جاتا ہے. مثلاً ایک شخص نے کسی کو کوئی پیغام بھیجا، آدھا پیغام سخت تھا اور آدھا نرم تھا. آپ سخت حصہ تو کوٹ کر دیں اور نرم چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تطفیف ہے. یا اس کو بڑھا کے پیش کریں تو دوسرے کے حق میں ظلم ہو جائے گا جو اس نے کہا ہی نہیں. جاب کے آورز پورے نہ کرنا، اس میں کمی بیشی کر دینا کہ کون دیکھتا ہے، چلو ٹائم پاس کر دینا، وقت ضائع کر دینا، وہ بھی اس میں کمی کرنے میں آتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز ایسی کہ جس میں جو آپ کا حق نہیں آپ اس کو ناحق طور پر استعمال کر رہے ہیں، یا جو آپ کو دینا چاہیے وہ آپ پورا نہ دیں. قرآن پڑھنے میں تطفیف کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ پڑھنا کچھ نہ پڑھنا، یعنی کسی بھی معاملے میں اپنا فرض پورا نہ کرنا اور دوسرے سے پورا کرنے کی توقع رکھنا کہ وہ ضرور کرے. اسی سے سب خرابیاں ہوتی ہیں. مثلا اگر شوہر اپنا فرض پورا نہیں کرتا، کما کے نہیں لاتا یا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، لیکن بیوی سے کیا توقع رکھتا ہے؟ وہ ہر فرض پورا کرے، وہ اطاعت گزار رہے، وہ فرما بردار رہے، وہ کسی چیز میں نہ کرے. اسی طرح بچوں کو ان کا حق نہ دینا اور ان سے توقع رکھنا کہ وہ پوری ادب کرے، عزت کرے، احترام کرے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، لیکن یہاں کس ریفرنس سے بات ہو رہی ہے کہ جب اپنا فرض ادا کرنے کی باری آئے تو بھول جانا، لیکن دوسرے سے کیا توقع رکھنا کہ وہ کوئی کمی نہ کرے، کہیں ڈنڈی نہ مارے. جان بوجھ کے کرے تو اور بات ہے، اگر بھول چک اور ہے. یعنی باقی سب کچھ کرنا لیکن وہاں بتانا کہ ہم بیمار ہیں، چھپا جانا کچھ اور کچھ بتانا، بالکل یہ بھی یعنی حق ادا نہیں ہوتا نا، پر ڈنڈی مارنے والی بات ہوتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عام انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت
دوسرے کی عزت نہ کرنا اور اس سے توقع رکھنا کہ وہ آپ کی عزت کرے، کس قدر یہ عام ہے نا. اچھا، خود کسی کو سلام نہ کرنا اور دوسروں سے توقع رکھنا کہ یہ سلام کرے اور تم نے سلام کیوں نہیں کیا، اور فلاں نے تو سلام ہی نہیں کیا. عام روزمرہ زندگی میں یعنی اپنا فرض تو چھوڑ دینا لیکن دوسرے کے سر پہ سوار ہو جانا. اچھا، خود وعدہ خلافی کرنا لیکن اگر کوئی کرے تو بہت برا ماننا. یعنی جو کام خود نہ کرے انسان، اس کی دوسرے سے توقع رکھے کہ وہ ضرور کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب کسی سے کام لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. یہ ہوتے ہیں متففین. اللہ تعالیٰ نے خود ہی وضاحت کی کہ کون ہے متففین، جن کے لیے ویل ہے، اور اس کی وجہ بتائی. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ان کے اندر یقین نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا. لیوم عظیم، اس بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یقول الکافر ھذا یوم عسر، کس حال میں کھڑے ہوں گے سب؟ حفاۃ عراۃ غرل، حفات ننگے پاؤں، عورات ننگے جسم، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اگر کسی کو وہ دن یاد رہے تو پھر کیا ہو؟ ہر انسان اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کرے، وہ دینے والا بنے. کلا، ہرگز نہیں، حرف ردع، ہرگز نہیں. بات یہ نہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، چلو آج ہم جلدی نکل گئے، بھاگ گئے، کسی نے نہیں دیکھا کہ ڈیوٹی کا ٹائم پورا ہوا کہ نہیں. کلا، ہرگز نہیں. ان کتاب الفجاری، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ فجار کا. کتاب سے مراد یہاں کتاب اعمال فجار کی، نہیں بدکاروں کی. کہاں ہے؟ لفی سجین، سجین میں رکھی ہوئی ہے. سجین کا لفظ جو ہے نا سجن سے، اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو، اور سجین فعیل کے وزن پر سخت قید، بہت بڑا قید خانہ. یہ سکین کی طرح ہے، یعنی ایسی جیل جو پوری طرح بند کی ہوئی ہے، بہت گھٹن والی ہے. جیسے قرآن پاک میں آتا نا، اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین فی الاصفاد، مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، یعنی جہنم جو ہے وہ تنگ بھی ہے. تو یہ سجین بیسیکلی قید خانہ ہے، جہنم کے نچلے حصے کا نام ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے، نہیں انتہائی نچلی جگہ جس سے آگے کوئی نیچے نہیں چیز. تو وہاں کیا ہے؟ یعنی اس جیل خانے میں، اس جہنم میں اعمال فجار ہے، کتاب فجار ہے. تمام شیاطین، بدکار، برے لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ سارے وہاں لکھے ہوئے ہیں، سب وہاں موجود ہیں. یعنی جہنم میں صرف خود ہی نہیں لوگ جائیں گے، ان کے اعمال بھی وہاں شاید دیواروں پہ یا کہاں لکھے ہوئے ہوں گے. دیکھیں، جب کوئی شخص ایک دفعہ غلطی کرے نا، اگر آپ اس کو 2 یا 3 دفعہ کہیں نا تم نے غلطی کی، تم نے غلطی کی، تو کیا کہتا ہے؟ اب بس بھی کرو، یا نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کو بار بار یاد دلائے آپ کی غلطی. اور اگر جہنم میں جہنم کی سزا کے علاوہ انسانوں کو ان کے برے اعمال بھی دکھائے جا رہے ہوں تو کیا حال حشر ہوگا. کیونکہ غلط اعمال پر جب سزا ملتی ہے نا تو وہ ویسے ہی انسان کا پھر کیا دل چاہتا ہے کہ اب کیا کرے، اب اسے کوئی نہ دکھائے، اب اسے نظر نہ آئے. یہ انسان کیا چاہتا ہے؟ ہر غلطی چھپا دی جائے نا. یہاں کیا کہا گیا کہ اس سجین میں کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ساتھ ہی ہوگی. وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز تم کو بتائے کہ اس سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے. اور یہاں جو ماں ہے نا، یہ پھر استفہام تعظیم کے لیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. جہاں کافروں کی مرنے کے بعد روحیں بھی ہیں اور ان کے اعمال کا گودام بھی ہے، سب کے رجسٹر بھی وہی ہیں. کتاب مرقوم، کتاب ہے لکھی ہوئی. اور مرقوم کا لفظ جو ہے نا صرف رقم کرنے میں نہیں، رقم کا مطلب لکھنا ہوتا ہے، رسم کا مطلب لکیریں کھینچنا ہوتا ہے، اور رقم کا معنی علامت لگانا بھی ہوتا ہے. کتاب ایک کتاب ہے، کیا چیز؟ سجین نہیں، یعنی سجین کے اندر کتاب ہے جو مرقوم ہے، یعنی باقاعدہ لکھی ہوئی، اور اس پر نشان بھی لگے ہوئے ہیں، علامات بھی ہیں، یہ کیا کیا جرائم ہیں. کتاب مرقوم. اگر پوری آیات کو قرآن مجید کی اکٹھا کر لیا جائے نا کہ اعمال نامے کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے. ابھی جیسے پہلے ہم نے بات کی نا کہ وہ ریکارڈ جو ہوں گے ان کی اسٹیٹسٹکس بھی ہوں گے، اور اگلے اور پچھلے بھی بتائے جائیں گے، چھوٹے اور بڑے بھی ہوں گے، اور ہر چیز اس میں نمایاں ہوگی. اور یہاں پر کہا گیا نشان بھی لگے ہوں گے. ابھی ایسے ہی نا کہ جیسے ہائی لائٹ کر دیے جائیں یا کوئی اسٹیکر لے کے لگا دیے جائیں یا تھم نیلز یا
اللہ ہی بہتر جانتا ہے حال کیا ہوگا، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ اس طرح کی کتاب ہوگی. مرقوم کا معنی لکھی ہوئی، یعنی وہ کتاب یوں بند نہیں ہوگی، لکھی ہوئی سامنے ہوگی، اور پھر لکھی ہوئی کے ساتھ اس پہ نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے، علامات بھی ہوں گی. اب یہ علامات اس چیز کی بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ پہلے کیے ہوئے کام ہے، یہ بعد میں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. اچھا، اتنی ڈیٹیل میں ہم نے کبھی نہیں سوچا نا اپنے اعمال نامے کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان کو یقین نہیں کہ انہوں نے اٹھنا ہے، انہیں یقین نہیں کہ ان کا حساب ہوگا. کس چیز سے دھوکے میں؟ وہاں تو ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. کیوں امت کے جو سلف تھے اور نیک لوگ تھے وہ بولنے سے بھی ڈرتے تھے کہ وہ بھی لکھ لی جائے گی. ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا یقین نہیں پختہ، ایمان درست نہیں ہے ہمارا. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو یقین ہو پھر اس کا عمل نہ بدلے، یہ نہیں ہو سکتا. کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو ان حقائق کو جھٹلائے، جو ان باتوں کو نہ مانے، جو ان چیزوں کو جھوٹ بتائے، جو ان چیزوں پر یقین نہ کرے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ظاہر ہے جو یقین نہیں کرے گا وہ اپنے لیے خود مصیبت کھڑی کرے گا. مثلا کوئی شخص اگر بیمار ہو اور ڈاکٹر سے کہ تم بیمار ہو اور وہ مانے ہی نہ میں بیمار نہیں ہوں، وہ کہ تمہیں شوگر ہوگی اب تم نہیں میٹھا کھانا، کہ نہیں مجھے کوئی نہیں ہوئی میں کھا سکتا ہوں، اب وہ کھاتا رہے، کیا ہوگا؟ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والے کے لیے ہلاکت ہے. کچھ فیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، آپ کو مان ہی لینا چاہیے، اور جو نہ مانے اس کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، اپنا نقصان ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں وہ ہے مکذبین. وما یکذب بہ، اور یوم الدین کیوں کہا گیا؟ یعنی بدلہ ملنے کے دن کو، کہ جس دن بدلہ ملے گا. وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، کس کو؟ یوم الدین کو، اس دن کی جزا سزا کو. الا، مگر، کلو، ہر، معتدن، حد سے بڑھنے والا. معتد کس سے ہے؟ اعتداء سے. اعتداء کس کو کہتے ہیں؟ حدود سے آگے نکلنا، حق سے ہٹ جانا. اثیم، سخت گناہگار. معتد افعال میں ہوتا ہے اور اثیم اقوال میں ہوتا ہے. یعنی ایسا شخص جس کو خواہشات نفس نے اتنا مشغول کیا ہوا ہے کہ وہ ہر حقیقت کو پس پش ڈالے، وہ بھولے ہوئے، اس کو یاد ہی نہیں کہ اس کا حساب ہوگا، اس کو جزا سزا ملے گی. اذا تتلی علیہ آیاتنا، ایسے شخص پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں، یہ پرانے زمانے کے قصے ہیں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. قرآن اساطیر الاولین، اور اساطیر کس کی جمع؟ اسطورہ کی، اور اولین اول کی. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بات یہ نہیں، کیا نہیں کہ اساطیر الاولین ہے، بلکہ، اور پھر اس کے بعد سکتہ، سٹاپ، سوچو. ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے. کس چیز کا زنگ؟ ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، ان کے اعمال ان کے دل پہ زنگ بن کے جم چکے ہیں، لہذا ان کو کچھ نظر نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہاں وجہ بتا دی گئی کہ لوگ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، اچھے برے کا فرق کیوں نہیں جانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ کہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، اتنے پردے پڑے ہوئے، اتنی میل چڑھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اچھے برے کا فرق پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ کتنی درست بات ہے نا کہ انسان جب اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے انتہائی غلط کام کرے، حد سے بڑھ جائے، آپے سے باہر ہو جائے، تو وہ گناہ مل کر ایک کے اوپر ایک اس کو اتنا غافل کر دیتے ہیں کہ پھر آپ اس کو قرآن سنائیں، جہنم بتائیں، جنت بتائیں، کچھ بتائیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ مومن قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. نجاشی نے قرآن سنا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 7ویں پارے کے شروع میں آتا نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جس کا دل صاف ہوتا ہے نا تو سچائی سامنے آتی ہے نا تو پہچان جاتا ہے، وہ اس کے دل کے اندر اتر جاتی، بالکل باٹم پہ جا کے سٹرک کرتی، اور پھر اس کا دل بہہ پڑتا ہے آنکھوں کے راستے، پھٹ پڑتا ہے. وہ انکار نہیں کرتا. لیکن یہاں حال کیا ہے
اتنی بدعمالیاں ہو چکی ہیں کہ کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی. ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے, زنگ لگ گیا ہے, دلوں نے زنگ پکڑ لیا ہے. اور زنگ سے مراد گناہوں کی سیاہی جو مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے دل پہ چھا گئی. ما کانوا یکسبون, کلا ہرگز نہیں, انہم بے شک وہ, ان ربہم یومئذ لمحجوبون, اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے, حجاب میں رکھے جائیں گے, اوٹ میں رکھے جائیں گے. محجوبون مفعولون کے وزن پر محجوب کی جمع ہے. کشف المحجوب آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا. تو حجبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے سے روکنا, درمیان میں حائل ہونا, پردے میں کر دینا. اسی سے لفظ حجاب ہے. اچھا, حجاب کا لفظی معنی کیا ہے؟ روکنا. حجاب پہنتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ آپ روک دیتے ہیں, کہتے سٹاپ. یعنی ایک عورت کے اور مرد کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جاتی ہے, حائل ہو جاتا ہے وہ کپڑا کہ تمہارا داخلہ یہاں ممنوع ہے, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یعنی ایک اعلان ہے. اور اس کے برعکس عورت جب زیب و زینت کر کے باہر آتی ہے تو کیا کرتی؟ دعوت دیتی, خود انوائٹ کرتی, آپ بیل مار مجھے. اور جتنی زیادہ عورتیں اپنی زیب و زینت کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئی, کسی اور وجہ سے نہیں, کیونکہ اللہ نے عورت کو خود ایسا بنایا اور پھر خود ہی اس کے لیے حکم رکھا, اسے ایک مقصد کے لیے خوبصورت بنایا, اٹریکٹیو رکھا, اور مرد کے اندر اس کے لیے کشش رکھی, اور پھر ساتھ اس کو حکم دیا کہ دیکھو تم ہر ایک کے لیے نہیں ہو, تم محفوظ ہو اور اپنی حفاظت کر کے رکھنا, اور اگر نہیں کرو گی تو خود مصیبت میں پڑو گی. تو بہرحال اسی سے لفظ پھر حاجب ہے. حاجب کون ہوتا ہے؟ جو دربان ہوتا ہے, روک دیتا ہے اندر آنے والوں کو کہ نہیں اندر نہیں آ سکتے, وہ خود بیچ میں آ جاتا ہے, آڑ بن جاتا ہے. کلا ہرگز نہیں, انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, وہ لوگ, کون لوگ؟ جو قرآن کو کہانیاں بتاتے ہیں اور دل ان کے زنگ آلود ہیں اور معتد نسیم ہیں, یہ اپنے رب کا دیدار نہ کر سکیں گے. اللہ کا دیدار صرف نیک لوگوں کے حصے میں آئے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ثم انہم لصال الجحیم. صرف یہی سزا نہیں بلکہ اس کے بعد جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. لا البتہ ضرور, صال الجحیم, جحیم جہنم بھڑکتی آگ, جحیم میں وہ داخل ہوں گے, جلیں گے بھنیں گے. ثم یقال, پھر کہا جائے گا, ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے, تم مانتے ہی نہیں تھے, تم کہتے تھے ایسے ہی لوگوں نے خود سے بنا رکھا, مولویوں نے بس ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے. تلاوت. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بعضوں کا چھوٹی چھوٹی بدعمالیاں ہوتی ہے کہ جو انسان کا دل اتنا بوجھل کر دیتی ہے کہ پھر اٹھ کے کوئی نیکی کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. یعنی رین ایک ایسی کیفیت ہے نا, جیسے لوہے کے اوپر زنگ ہوتا ہے تو وہ اس کے حسن کو مار دیتی ہے, اس کو گدلا کر دیتی ہے, اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ کھایا جانے لگتا ہے. تو دلوں کا زنگ بھی اسی طرح دلوں کی رونق اور خوشی اور چمک
اور نعیم کی جو کیفیت ہے اس کو مار کے پھر انسان اندر ہی اندر کڑنے جلنے لگتا ہے. اللہ نے توبہ کا راستہ رکھا ہے اور توبہ سے وہ سیاہی دور ہوتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان گناہ کو ریئلائز تو کرے، مانے تو صحیح نا کہ گناہ ہے. کیونکہ جب تک انسان مانتا ہی نہیں اور ضد اور اکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر تو اصلاح نہیں ہو سکتی. بعض اوقات جب یہ بوجھ بہت بڑھتا ہے تو بعض لوگ پھر خودکشی بھی کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ سجین جو ہے نا یہ بنیادی طور پر جیل خانہ ہے. اس جیل خانے میں بدکار لوگوں کی روحیں بھی قید کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں پہنچا دی جاتی اور اگر بد ہے تو سجین میں پہنچائی جاتی. وہ صرف وہ خود نہیں ہوتا بلکہ وہاں اس کے اور ساتھی بھی ہوتے ہیں اس جیسے، اور اس کا اعمال نامہ بھی ہوتا ہے. اب سجین کیا ہے؟ جیل. کلا ان کتاب الفجاری، فجار کی کتاب کہاں ہے؟ سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، کیا جانو کہ سجین کیا ہے، یعنی وہ کتاب جو سجین میں وہ کیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی ٹھیک ہے.